السلام علیکم۔ عمران خان نے مریم کو گالی دی تو دی کیوں؟ یہ اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ ایک بھونچال آیا ہوا ہے۔ اب عمران خان کے سپورٹر جو ہے ظاہر ہے کہ اسے ڈیفینڈ کریں گے، اور جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اور اب بحث کیا ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے نصرت بھٹو اور بے نظیر صاحبہ کے خلاف جو زبانیں استعمال کی، پیلی ٹیکسی کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تصویریں، ان کی گندی تصویریں کوائن کر کے بنا کے، وہ کیا ہوتے ہیں فوٹو شاپ کر کے وہ ہیلی کاپٹر سے پھینکوائیں، اور طرح طرح کی۔ پھر ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ جو زبان استعمال کرتے رہے، یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو بات بنیادی یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف کرے، مریم صاحبہ کوئی اس طرح کی تقریریں کریں، یا شہباز شریف صاحب زرداری کو بولیں کہ اس کے پیٹ سے نکالیں گے، گھسیٹیں گے، یہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں اور لوگوں کو یاد رہ جاتی ہیں۔ لوگوں کا حافظہ اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ خاص طور پہ مخالف لوگوں کا حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے، جو آپ کے اپوننٹ ہیں ان کا۔ تو اب ان کے سامنے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کیا، لیکن کچھ جو پی ٹی آئی کے ذمہ دار باشعور لوگ ہیں، جن کو ذرا سوچ ہے یا سوبر ہیں، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، یا زبان کے حوالے سے وہ احادیث اور دین کا جو رکھتے ہیں، ایک احترام رکھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ زبان ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ جس سے آپ کسی کو بھی کاٹ دیں، یہ آپ کو بھی کاٹ دیتی ہے بعض اوقات۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے میرے جیسے جو لوگ ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی عزت دی ہے، جتنا وقار دیا ہے آپ کو، اور آپ پوری دنیا میں ایک امیج آپ کا بن رہا ہے، تو اب آپ پہ ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی جا رہی ہے کہ آپ اس مقام کی حفاظت کریں۔ اور وہ اگر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کرتے ہیں کہ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں تجھ سے ہی، تو جب ہم اتنے پاکیزہ اور مقدس اور متبرک الفاظ سے اپنی تقریر کا آغاز کریں، تو پھر ان الفاظ کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے باوقار انداز میں گفتگو کرتے جائیں۔ میں تو اس بات کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ آپ اس وقت جو ہمارے ملک کی حالت ہے، جو معاشرے کی جو صورتحال جو اس وقت جا رہی ہے، جو معاشی ہمارے جو اس وقت ملک میں بحران جو پیدا ہوا ہے، کہ ان باتوں پر وقت بھی ضائع کیا جائے اور لوگوں کو ان کے اصلی اور ملک کے اصلی حقیقی مسائل کی بجائے اس طرح کی باتوں کی طرف ان کا رخ موڑ دیا جائے۔ عمران خان صاحب ایک لفظ بولتے ہیں تو وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے، تو یہ اس وقت ان کے پاس موقع بھی ہے، ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں اپنی عوام کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کہاں کہاں دھوکہ ہو رہا ہے، کہاں کہاں ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، اور کیا کیا ایشوز ہیں جن پر توجہ دینے سے ملک ہمارا محفوظ ہو سکتا ہے، مستحکم ہو سکتا ہے، بحرانوں سے نکل سکتا ہے، اور کیسی کیسی یعنی کہ وہ ایسی بری بات ہے یا غیر حقیقی چیز ہے جن پر ہم توجہ دیں گے اگر، تو ہماری توجہ اصلی مسائل سے ہٹ جائے گی اور ہمارے ملک اور قوم کو نقصان ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار جو لیڈر ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کو اور ملک کو جو حقیقی مسائل درپیش ہوتے ہیں ان پر فوکس کرے اور ان سے توجہ نہ ہٹنے دے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر عمران خان یہ فوکس رکھیں کہ اگر آپ یعنی نون لیگ کے پاس یا پی ڈی ایم کے پاس ملک کو فوری طور پر اقتدار میں آ کے بحرانوں سے نکالنے کی کوئی پالیسی نہیں تھی، کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی استطاعت توفیق نہیں تھی، تو یہ اتنا بڑا سیٹ بیک دے کے ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو آپ نے ہٹا کے ملک کو نقصان پہنچایا کیوں؟ یہاں پہ وہ ان کو گریبان سے گھسیٹ کے اگر عوامی کٹہرے میں بھی لا کے کھڑا کریں گے نا، تو کوئی جو ہے نا پورا جو ان کے جو لوگ ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے، شعور والے جو ہیں، جو ذہین لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو پاکستان کو جو ہے واقعی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جن کے اندر احساس ہے ملک کا، لوگوں کا، وہ عمران خان کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر عمران خان، اچھا پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی گالی دے بھی دیتا ہے نا، مثال ویسے
جو اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان نے یہ کارڈ کھیلا کیوں، یا چلے آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی گالی دیتا بھی ہے تو آپ کم از کم اس کو سنب ضرور کریں، لیکن اتنے کرینے اور سلیقے سے کریں کہ وہ شرمندہ بھی ہو، ذلیل بھی ہو جائے، رسوا بھی ہو اور آپ پر آنچ نہ آئے۔ بعض اوقات انسان صرف کسی کی سخت سے سخت ترین بات کا جواب ایک ہلکی سی مسکراہٹ میں دیتا ہے اور وہ دور جا گرتا ہے زمین پر۔ تو اس وقت عمران خان کا جو سٹیٹس ہے، میں قومی سٹیٹس کی بھی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں جو بین الاقوامی سٹیٹس ہے، جو UNO والا سٹیٹس ہے، جو اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھانے والا سٹیٹس ہے، جو ناموس رسول کی حفاظت کرنے والا سٹیٹس ہے، اس سٹیٹس کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس لیول پر آ کر بات کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لیڈر ہیں، اب میاں شہباز شریف صاحب کی جس طرح باڈی لینگویج ہو گئی ہے، مجھے تو ترس آنے لگ گیا۔ پہلے ہنسی آتی تھی مجھے، اب لوگ ابھی تک ہنس رہے ہیں، ان کی باتوں پہ ہنستے ہیں، مجھے ترس آتا ہے کہ ایک بندہ پہلے آ کے کہتا ہے کہ جی ہم چوزرز بیگرز آر ناٹ چوزرز، پھر وہ بیچارہ چوزرز آر ناٹ بیگرز آر ناٹ چوزرز اس چکر میں ایسے پھنس جاتا ہے کہ جیسے کسی نے دم پہ کاٹ لیا، پھر ہی جا رہا ہے۔ دوسرا بندہ جو ہے وہ اس وقت چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے شوق میں وہ وہاں پہ مچلے جا رہا ہے کہ مجھ پہ نااہلی کا واپس ہو جائے، میرے اوپر سے کیسز واپس، اور کیسز لڑے ہوئے ہیں، اور FIR نے جو ہے وہ FIA نے پھر بلا لیا اور عدالت سے ریکویسٹ کر دی ہے ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کے لیے۔ یعنی پرائم منسٹر ہو کے منی لانڈرنگ کرپشن کے کیسوں میں جو ہے حاضریاں دیتے پھرتے ہیں۔ تو یہ عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے جو میرا ایک مشورہ ہے، دیکھیں جو ویل وشر ہوگا نا وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا اگر وہ دانا ہے۔ کہتے ہیں بے وقوف تو دشمن بھی نہیں ہونا چاہیے، دوست بے وقوف جو ہے وہ آپ کو لے ڈوبتا ہے، اور دانا دشمن بھی آپ کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک باوقار انداز میں دشمنی کا سبق دے گا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹس اس وقت بین الاقوامی لیول پہ بن گیا ہے، وہ اس سے خود نہ نیچے اتاریں، کیونکہ اللہ نے ان کو وہاں پہ بٹھایا ہے، رب تعالیٰ نے بٹھایا ہے، اور ایاک نعبدو و ایاک نستعین کے صدقے میں ان کو بٹھایا ہے، تسبیح کے صدقے میں بٹھایا ہے۔ تو میں اس وقت میری عمران خان صاحب سے یہ گزارش ہے، ان کے ارد گرد ہیں کچھ لوگ ہیں وہ بھی محبت میں یعنی کہ وہ، میں اب چھچورا بھی ان کو نہیں کہہ سکتا، میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ ان کے ہاں جو پولیٹیکل وزڈم کا لیول ہے اور سوشل وزڈم کا جو لیول ہے اس کو بھی پالش ہونا ہے، وہاں کمی ہے، نوجوانی کے جذبات، عمریں بڑھ گئی ہیں، اندر جو ہے وہ لڑکپن ابھی ان کے ہاں وہ جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے، اب میں ایک پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، چالاکی کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرنی بھی ہو جو ان کے سٹیٹس کی نہیں ہے لیکن کرنی ضروری ہے، تو اپنے کسی بولکے سے کروا لیں، کسی لڑکے کو بولیں یار یہ کہہ دو، پھر اس کی مذمت بھی کر دیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ چالاک لوگ جو ہے نا، یہ جتنے عمران خان کے ارد گرد ہیں یہ کر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک جو فائنل جو بات بتاؤں جس کا شروع میں نے بتایا تھا کہ عمران خان نے یہ کیا کیوں ہے، یہ میرا تجزیہ ہے۔ اون چودھری کہ جس کا ایک کوئی سوشل سماجی سطح پر کوئی باوقار باعزت نہیں ہے، میں ایک دفعہ یہاں پہ لاہور میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا سرکاری، تو اس میں میں ہوسٹ تھا، اس کا میزبانی کر رہا تھا، تو یکدم کسی نے آ کے مجھ سے، محکمے کے بندے نے کہا جی ایک اعلان کرنا ہے کہ اون چودھری صاحب مشیر وزیر اعلیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں ایسے نا، مجھے جھٹکا لگا، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یار یہ آدمی کس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، یہ وہ پارٹی ارینجر اور وہ کوارڈینیٹر ہے اس طرح کی فضول حرکتوں کا۔ یہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے، یہ اس کا مشیر ہے، ایڈوائزر ہے، یہ کیا کس سٹیٹس پہ اس نے لگا دیا ہے۔ تو میں ایسے بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھے کہتا ہے مائک ذرا بند کریں، میں نے کیا، کہتے پریشان نہ ہو، اس نے خان صاحب کی بڑی خدمت کی ہے اس کی وجہ سے۔ تو مجھے پسینے آ گئے، میں نے کہا یار یہ خان صاحب پہ دیکھیں، یہ آدمی، اور اس آدمی کو سیاست میں لا کے اور اس کے اوپر احسان کر کے تہمت لگ گئی۔ آج وہی شخص پیسے دے کے یا ڈرا کے یا کسی بھی طریقے سے شہباز شریف نے اس کو اٹھایا ہے اور پرائم منسٹر کا مشیر بنا دیا ہے۔ یار آپ ہمارے سیاستدانوں کا لیول چیک کریں، کیوں بنایا ہے کہ تاکہ عمران خان کے خلاف وہ ان کو باتیں بتائے، وہ جو کھلنڈرے پن میں ہو جاتی ہیں، جو دوستوں کے درمیان میں ہوتی ہیں، وہ سب کے ہوتی ہیں،
وہ ہم کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے شہباز شریف صاحب. آپ نے جیسی جیسی کھچے ماری ہوئی ہیں، آپ کی تو سرخیاں لگتی تھی کہ وہ پتہ نہیں ہنی، وہ کوئی اس طرح کا نام تھا، شہباز کرے پرواز، اور اس طرح تھوڑی لگی ہیں آپ کے. آپ کے تو انگلینڈ میں وہ جو محترمہ ہیں آپ کی مسز، ان کے لیے 4 کبابوں کو جیب میں لے جانے کی بھی کھچیں جو ہے وہ لوگوں نے بتا دی ہوئی ہیں میڈیا پہ. تو یہ کام کرنے کی بطور پرائم منسٹر آپ ایک بلیک میلر کے طور پہ اور ابیوزر کے طور پہ اور اس طرح کی ابیوز پلاننگ کے طور پہ، بلیم گیم کے طور پہ پرائم منسٹر کے طور پہ آپ جو ہے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ایکچولی عمران خان نے اس بات کو جو کہ اگلے ہی دن جو ہے وہ چلنا تھا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے کہا آج اتنا شور مچا دو، آخری جلسہ ہے، کہ کل والا جو یہ انٹرویو ہے اس کا وہ کھوتے خوہ میں پڑ جائے. وہ جو ہے وہ اس کو سنے ہی کوئی نہ، اور یا اگر بات آئے بھی تو پیرلل ادھر سے ادھر. اچھا، اب اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ نے قوم کو کن گالی گلوچ اور الزامات کے جوابات اور کتیا کی طرف لگا دیا. یہ ایکچولی قوم کو اصل جو مسائل ہیں ان سے ہٹا کے، جو کہ سیاستدان جو پاکستان سے محبت کرنے والا اور دانا سیاستدان ہو، جو بصیرت والا ہو، جو 100 سال آگے سوچ رہا، اس کو زیب نہیں دیتا کہ آپ نے عوام کو حقیقی مسائل پر ان کی توجہ مرکوز رکھنے سے ہٹا کے کتیا پہ لگا دی. تو براہ کرم میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کتیا سے اپنے لیڈرز کو بھی ہٹائیں، دونوں طرف. ان کو بولیں نہیں سر، نہیں، ہمیں بتائیں روٹی کیسے ملے گی، سر ہمیں بتائیں میری ماں کو علاج کیسے ملے گا، میرے باپ کا علاج کیسے ہوگا، میرے بھائی کی تعلیم کیسے ہوگی، میرے بچوں کی فیسیں کہاں سے آئیں گی، سر میری تنخواہ میں میرا گھر کیسے چلے گا. آپ ان کی توجہ ادھر لگائیں کہ حضور ہمیں کتیا پر نہ لگائیں، ہمیں کتا نہ سمجھے، عوام سمجھے، اور ہم سے محبت کریں، شفقت کریں. ہم آپ کے لیے دھوپ میں نکلتے ہیں، آپ کے لیے بارشوں میں نکلتے ہیں، آپ کے لیے ہماری جانیں چلی جاتی ہیں، آپ کے لیے ہم خون دینے پہ تیار رہتے ہیں، اپنی جانیں فدا کرنے. تو ہمیں کتیا پہ نہ لگائیں، ہمیں انسان سمجھیں اور ہمارے حقوق کو اجاگر کریں، آپ سب کے سامنے لے کے آئیں. آپس کی کتیا سائیڈ پہ کر لیں. اس وقت ملک کتیا کا نہیں، بہت بڑی بصیرت، وزڈم، دانائی سے، بحرانوں سے نکال جانے والی پالیسیوں کا متقاضی ہے. خدا کے لیے بہت شکریہ. ہماری ویڈیوز کو صرف اس لیے آپ ضرور لائک اور شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں کہ غیر جانبداری کی بات کروں گا، وہ غیر جانبداری جس میں میرے ملک، میرے وطن اور آپ لوگوں کی جانبداری شامل ہوگی. فرحت عباس شاہ کو لاہور ٹی وی سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.